وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور مومنات سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گفتگو اس ٹاپک پہ چل رہی تھی پچھلے 3 یا 4 ہفتوں سے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے اور اس راستے کا مسافر ہونا چاہتا ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفاء کے لیے اور اپنے قریبی بندوں کے لیے چنا ہے، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور ائمہ علیہ السلام کی زبان سے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے راستے کو طے کرنا چاہتا ہے تو اس راستے کو طے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. اسی چیز کو ہمارے علماء نے اپنی تحریر کا موضوع بنایا اور بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، جن میں سے ایک کتاب زاد المعاد کے نام سے، جس کو ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے، زاد السالک کے نام سے یہ کتاب لکھی ملا فیض کاشانی نے. اس میں آپ نے کچھ وہ نصیحتیں فرمائی، تقریباً 25 کے قریب نصیحتیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسان جو سلوک اللہ یعنی اللہ کی طرف چلنے کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، جو سالک بننا چاہتا ہے، جو زاہد بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ کا مسافر بننا چاہتا ہے، اس کو ضروری ہے کہ وہ ان اعمال کو جو انہوں نے بیان کیے ہیں احادیث اور قرآن کی آیات سے نکال کر، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کیونکہ وہ واجبات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر واجب کیے ہیں وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جگہ جانا ہو اور وہ وہاں پہ جانے کا کوئی ٹکٹ ہو. یہ واجبات وہ ٹکٹ ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں. گیٹ پہ جس طرح ٹکٹ چیک کیا جاتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ ان واجبات کو چیک کیا جائے گا. یعنی یہ آپ کی انٹری کے لیے ضروری ہیں واجبات. یعنی یہ ان فرائض میں سے ہیں کہ جن کے اوپر ثواب یا عقاب کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی جسے کہتے ہیں کہ ایلیجبلٹی کو شو کرنے کے لیے ہے. جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی ہال کے اندر، کسی میچ میں یا کسی سینما میں، تو پہلے ٹکٹ دیکھتے ہیں. ٹکٹ دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے بزنس کلاس کا لیا ہے ٹکٹ، یا آپ نے گیلری کا لیا ہے، یا آپ نے بالکل زمین پہ بیٹھنے کا لیا ہے. تو اسی حساب سے آپ کو جگہ دی جاتی ہے. وہ آپ کو گیٹ کے پاس کھڑا کر دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کو کس جگہ کا ٹکٹ ہے، آپ نے کتنے پیسے ایکسٹرا خرچ کیے ہیں کہ آپ کو سیٹ جو ہے وہ اچھی دی جائے، درمیانی دی جائے یا نیچے دی جائے. بالکل اسی طرح واجبات جو ہیں وہ آپ کی انٹری کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ جب انسان قیامت میں جائے گا تو پہلا سوال جس چیز کے بارے میں ہوگا وہ واجبات ہیں. ان میں سے بھی سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں. اور نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گئی تو باقی اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تو باقی اعمال خود بخود رد کر دیے جائیں گے، چاہے جتنے بھی بڑے کوہ طور کے مطابق کے برابر اس نے اعمال کیے ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ضائع کر دے گا اگر اس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. کیونکہ ان تمام اعمال کی قبولی کا، ان تمام اعمال کی جسے کہتے ہیں کہ اپنے اوج پہ پہنچنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز. ان نمازوں کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں. اس کتاب میں جو ہم نے پہلا راستہ پڑھا وہ راستہ جو انہوں نے بیان کیا کہ ایک سالک کو جو چاہتا ہے کہ ایک ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کے نزدیک
جو ہے وہ مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اس کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سالک کہتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے راہ کا مسافر کہتا ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرے۔ ان میں سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی تھی، میں چلیے ریپیٹ کر دوں کیونکہ اس کے بارے میں تفصیل سے ہم پورا خطبہ ایک ایک چیز کے بارے میں دے چکے ہیں۔ پہلی چیز جو بتائی تھی وہ کہتے ہیں محافظت بر صلوات خمسہ، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں کو قائم کرنا ایک عام مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ابھی یہ ایک سالک یعنی اللہ کی راہ کے مسافر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں کو، اپنی 5 وقت کی نمازوں کو پڑھو، بلکہ انہوں نے کہا محافظت بر صلوات خمسہ، یعنی اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازیں تو پڑھنی ہے، لیکن کیا وہ نمازیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی ہم نے حفاظت بھی کی یا نہیں کی، یا اپنے اعمال کے ذریعے ان نمازوں کو ہم نے ضائع کر دیا؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو اس طرح سے رکھا ہے کہ انسان کو ہر لمحے پر اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جو دعا اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر واجب کی وہ ایک ہی دعا تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ سب کو کہا کہ دن میں جو ہے وہ 10 دفعہ اس دعا کو مانگے، واجب ہے اس کو مانگنا۔ وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اور یہ نمازوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، نمازوں کے اندر، یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت کے اندر یہ دعا الحمد کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ایک نماز سے دوسری نماز تک جانے کا جو راستہ ہے اس کے لیے اللہ سے ہدایت طلب کر سکے۔ یعنی انسان اتنا زیادہ مجبور ہے، انسان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ صبح فجر سے لے کر ظہر تک محتاج ہے اللہ کی ہدایت کا، اس کے بعد پھر وہ اس ہدایت کو بھول جاتا ہے، اور جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے، السلام علیکم، جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا جو ہے وہ اس بات کی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس کو دوبارہ سے ہدایت دے تاکہ وہ ظہر سے اثر تک کا وقت جو ہے وہ گزار سکے۔ اس لیے ظہر میں کہتا ہے، فجر میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ظہر تک اپنا ٹائم گزارتا ہے۔ ظہر میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ ظہر سے اثر تک کا اپنا ٹائم گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ یہ دیکھیں کہ ان 2 نمازوں کے درمیان اس نے وقت کیسا گزارا، آیا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ پیروی میں گزارا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں گزارا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں گزارا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی زندگی میں جو ہے عملی طور پہ اس نے اپلائی کیا، تو یہ گویا کہ اس نے وہ ہدایت جو اللہ نے دی تھی اس نماز کے ذریعے اس کو برائیوں سے بچنا تھا۔ کہا ہے نا، نماز جو ہے وہ برائیوں سے اور فحشا سے بچاتی ہے، اگر وہ فحشا سے برائیوں سے بچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز نے اس کے اوپر اثر کر دیا۔ ہم جو اس زمانے میں رہتے ہیں، خصوصاً آج کل جو ہے وہ زمانہ اس طرح کا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف طرح کی باتیں ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بچیوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے، باہر جسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے ان پٹ دیا جا سکتا ہے ذہنوں کے اندر، ان تمام ذرائع کے ذریعے، چاہے وہ کارٹون ہو، چاہے وہ اینیمیشنز ہو، چاہے وہ ہالی ووڈ کی موویز ہوں، چاہے وہ بالی ووڈ یا لالی ووڈ کی موویز ہوں، سارے کے سارے ایک ایجنڈے کے تحت چل رہے ہیں، اور وہ آپ کے بچوں کے ذہنوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے اپنی تمام تر کاوشیں، اپنی تمام تر محنتیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، ان جسے کہتے ہیں کہ ان وائرسز سے جسے جو ہماری ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو یعنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے دماغوں میں سالو کرنے کے لیے، ان کو ضائع کرنے کے لیے یا اینٹی وائرس اپنے ذہنوں میں لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ تعلیمات جو ائمہ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے، ان تمام وائرسز کا اینٹی وائرس اپنے ذہن میں ان احادیث و روایات سے محفوظ کرنا ہے، کیونکہ جب یہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہمیں ان کو فیس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز وہ ایسی خوبصورتی سے دکھاتے ہیں کہ آپ کا 6 مہینے کا بچہ بھی ہوتا ہے، آپ کا جسے کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ، اس کے ہاتھ میں آپ کوئی کارٹون یا کوئی آئی پیڈ یا کوئی ٹیبلٹ پکڑا دیں، اور وہ جب مشغول ہو دیکھنے میں، تو آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ آپ اس کو آواز بھی دیں تو وہ آواز نہیں سنتا، یعنی آپ کی آواز ایسا نہیں کہ آپ کی آواز ہلکی ہے، بلکہ وہ آپ کی آواز نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا زیادہ انہماک کے ساتھ، اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ غور سے اس ٹی وی یا اس اسکرین کو یا اس موبائل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں آپ کی آواز اس پہ اثر ہی نہیں کرتی، اور جب آپ کی آواز اس کو جاتی ہے تو ہڑبڑا کے آپ کی طرف دیکھتا ہے کہ ایسا جیسے کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا ہو، یعنی وہ اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم آج اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ائمہ علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے آج کل کے جسے کہتے ہیں وہ لوگ جو انٹلیکچوئل اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس دنیا اور دینی دونوں علوم سے اپنے آپ کو بہروا کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے وہ
پروگرام ایسی چیزیں پرووائڈ کرے کہ جو ان کو اسلامی رنگ کے اندر ڈھالنے میں مددگار ثابت ہو سکے، جو ان کے اندر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے مددگار ثابت ہو سکے. یعنی اتنی اٹریکٹیو ہوں چیزیں. ہمارے لوگوں نے کام شروع کیا ہے، کچھ اینیمیشن اسلامک بنانی شروع کی ہیں، کچھ چیزیں بنانی شروع کی ہیں، لیکن ابھی ان میں اور مزید کمی کی، ابھی اس میں کمی ہے، ابھی مزید اس میں محنت کی ضرورت ہے. یعنی وہ بیچارے انڈیا میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں یا یہاں پہ بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ لوگ ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی اور سہولیات ہر طرح کی جو بھی وسائل آپ کو چاہیے وہ سارے کے سارے وسائل یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہیں. جو جس فیلڈ کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ وہ رکھتا ہے، پسند کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی یعنی اس کا ذہن چلتا ہے، وہ اس فیلڈ میں کوشش کرے کہ اس فیلڈ میں اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے کوئی نہ کوئی کام اس طرح کا کر کے دے کہ وہ اسلام اور دین کے نزدیک ہو سکے. یعنی وہ ہر فیلڈ میں، اگر وہ میتھمیٹکس کی فیلڈ میں، وہ فزکس کی فیلڈ میں، وہ کسی بھی فیلڈ میں وہ کوشش کر کے ایسا کام کر سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو علم کے ذریعے اسلام کے نزدیک جو ہے وہ لایا جا سکے. تو انہوں نے پہلا کام بتایا کہ واجبات جتنے بھی آپ انجام دیتے ہیں وہ واجبات کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کا انٹری، جسے کہتے ہیں کہ انٹری کا ذریعہ ہوتے ہیں. جب انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے درجات جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. ان درجات کو جو ہے وہ معین کرنے کے لیے مستحبات ہیں جو آپ کو انجام دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ فرماتے ہیں، ایک صلوات میں محمد والے تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں تاکہ خواتین ادھر سے نکل کے جا سکیں اگر آ رہی ہیں. ایک اور صلوات میں محمد والے. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. نمازیں پڑھنا الگ چیز ہے اور نمازوں کی حفاظت کرنا، یعنی جو نمازیں انسان نے پڑھی ہیں ان نمازوں کو وہ قائم رکھے کہ وہ ثواب جو اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس نے حاصل کیا ہے وہ نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کی اگلی نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے. دوسری چیز وہ فرماتے ہیں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ محافظت بر نماز جمعہ و عیدین و آیات. 3 نمازوں کا انہوں نے ذکر کیا. ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں. پہلا نماز جمعہ کے بارے میں بیان کیا کہ جمعہ وہ نماز ہے جو جسے عید المساکین بھی کہا ہے، فقراء کی عید بھی کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے مسلمان امت کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن. جمعہ کے دن کیوں عید کا دن رکھا گیا ہے؟ جمعہ کے دن کو عید کا دن اس لیے رکھا گیا ہے کہ باقی جو عیدیں ہیں، 2 نمازیں عید آپ پڑھتے ہیں، وہ صلہ ہے، وہ نتیجہ ہے، وہ تحفہ ہے کس چیز کا؟ ان روزوں کا جو آپ نے کی ہے. اس میں آپ اپنے رکھے ہوئے روزوں کی پاداش پاتے ہیں، اس کے نتیجے میں عید آپ کو دی جاتی ہے. اس عید میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مال کا صدقہ نکالیں جسے آپ فطرہ کہتے ہیں، یعنی آپ نکالتے ہیں اور فقراء کے لیے ایک مطعام کیا ہوتا ہے؟ 750 گرام کچھ جو گندم آٹا کچھ آپ کو نکالنا ہوتا ہے. یعنی عید کی نماز میں انتظام کیا جاتا ہے کہ آپ روٹی کا انتظام کریں لوگوں کے لیے. آسان الفاظ میں اگر بیان کروں، عید کی نماز روٹی کا انتظام کریں. بقرعید کی نماز یا عید الاضحیٰ جسے آپ کہتے ہیں اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جیسے کہتے ہیں کہ مال میں سے کوئی جانور خریدیں اور گوشت کی قربانی دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ ایک عید پہ جو ہے وہ روٹی کا انتظام کیا، دوسرے عید پہ گوشت کا انتظام کیا. یعنی عید جو ہے وہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ وہ عبادات جو آپ نے کی ہیں اس کے نتیجے میں نماز عید اور نماز الاضحیٰ اور وہ قربانیاں وہ نتائج کے طور پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. لیکن جمعے کی نماز کیسی نماز ہے؟ جمعے کی نماز وہ نماز ہے کہ جو ہر ہفتے میں آتی ہے اور انسان تمام جسے کہتے ہیں ہفتے جو بھی کام کرتا جائے، جب وہ عید کی نماز میں آتا ہے تو وہاں پہ اس کو اخلاقی نصیحتیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی جسے کہتے ہیں احادیث اور اس طرح کی باتیں بیان کر کے اس کو دوبارہ سے اس ماحول کی آلودگی سے نجات دینے کا ذریعہ اس جسے کہتے ہیں نماز کے اندر رکھا گیا. اب نماز جمعہ کے بارے میں کئی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ نے باتیں سنی ہوں گی کہ نماز جمعہ واجب ہے، واجب تاخیر ہے. پچھلے جمعے میں اس بارے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس میں جمعے میں کیونکہ ہمارے نوجوان دوست اور ہمارے بچے بچیاں موجود ہیں تو میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ایک اور سلوات ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ان کا حق چھین لیا گیا اور چھیننے کے بعد ائمہ علیہ السلام کو اس کے بعد جو ہے مسلسل سختیوں کا اور مسلسل امتحانوں کا جسے کہتے ہیں سامنا کرنا پڑا. چاہے وہ اس وقت کے لوگ ہوں انہوں نے ساتھ دینے میں کوتاہی کیے، چاہے اس وقت کے حکماء ہوں یا حاکمین یا جو سیاست مدار ہیں ان لوگوں نے ائمہ علیہ السلام پہ اتنا دباؤ رکھا کہ وہ نماز جمعہ جو اس وقت کے حاکم کا حق تھا. نماز جمعہ اصل میں کس کے لیے؟ جو اسلامی حکومت کا سربراہ ہے اس کے لیے نماز جمعہ اصل میں ہے کہ وہ نماز جمعہ کو پڑھائے. وہ دین کو اور دنیا میں ہونے والے حالات کو ملا کر اس نماز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرے کہ دین کے مطابق
اس نماز کے اندر آپ کے جو وظائف ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. ایک سوال بھیجو محمد. آپ لوگ اگر اس طرف آ جائے اندر کی سائڈ پہ تو یہاں پہ جگہ بچ جائے گی. ایک سوال بھیجو والے موقع پہ. ایک اور سوال. تو نماز جمعہ کے بارے میں جو ہے مختلف قسم کے اس زمانے میں جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیے نماز جمعہ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس زمانے کے حاکم جو نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا ہو, وہ نماز جمعہ کے ذریعے عام عوام کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں پھیلا رہے تھے, اس طرح کی باتیں ان کو بیان کر رہے تھے کہ اگر ان باتوں پہ عمل کرتے تو اسلام سے آہستہ آہستہ وہ دور ہٹنا شروع ہو جاتے, بلکہ کیا دور ہٹنا شروع ہو گئے تھے. لہٰذا اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے ان اثرات سے بچنے کے لیے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے شیعوں کو کہا گیا کہ ابھی جو سادہ لوگ مسلمان و شادہ لوگ ہیں وہ ان نماز جمعہ میں فی الحال شرکت نہ کریں جب تک کہ اس طرح کے حاکم, اس طرح کے عمرا موجود ہیں. وہ ایک مخصوص وقت کے لیے حکم تھا. اس مخصوص وقت کے اندر کیونکہ تبلیغات غلط کی جا رہی تھی, اس زمانے میں شیعوں کی تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں, ان کی اہل بیت سے محبت کا اظہار تھا, ان کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھنے پہ پابندی تھی. اگر کوئی علی کا نام رکھ دیتا تھا, کوئی کسی معصوم کے نام پہ اپنا نام رکھ دیتا تھا تو اس کی زندگی وہ دوہر کر دیتے تھے, ان کی زندگی جو ہے وہ سخت کر دیتے تھے, اس کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے. حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب اس نے سادات کو جو ہے وہ قید خانوں کے اندر قید کیا ہوا تھا. اس میں خواتین, مرد, بچے سب شامل تھے. یعنی اتنا ظلم تھا اس وقت لوگوں کے جیسے کہتے ہیں کہ اوپر. تو اس زمانے میں کیا کیا ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے میں تم اپنی ایکٹیویٹیز کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو. وہ جو تقیہ آیا اسی زمانے میں تقیہ جو ہے اتنا زیادہ فیمس ہوا. لیکن آج کے زمانے میں جب آپ کو ہر طرح کی آزادی موجود ہے, ہر طرح کی بات کرنے کی آزادی موجود ہے, ہر طرح اپنے رائے کا اظہار کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے, آپ اپنی مجالس, عزاداری, ماتم, تمام چیزیں جو ہے برسر عام کرتے ہیں, تو کیوں نماز جمعہ کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں؟ وہ جو واجب ہے اللہ کی طرف سے, وہ جو واجب ہے اس کے رسول کی طرف سے, وہ جو قرآن مجید میں جس کی آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم فاسعوا, صحیح تیزی سے, اسپیڈ کے ساتھ, سرعت کے ساتھ جو ہے وہ کہاں ہو, نماز جمعہ کی طرف. ٹھیک ہے, اور کیا کرو وہاں پہ بذر البیع اور تمام جو بزنسز ہیں, تمام جو تجارت ہے, تمام جو تمہارے کام ہیں اس کو چھوڑ دو. تو اللہ کے کلام میں, رسول کی زندگی میں, ائمہ علیہ السلام میں سے امام علی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, یا ان ائمہ کو جن کو موقع لگا انہوں نے نماز جمعہ کو بھرپور طریقے سے انجام دیا, جن کو موقع لگا انہوں نے نماز جمعہ کو بھرپور طریقے سے منعقد کیا. لیکن ہمارے زمانے میں اس کے درمیان تھوڑے سے شبہات پائے جاتے ہیں, اور اگر آپ روایات کو اٹھا کے دیکھیں تو نماز جمعہ کے بارے میں روایت اتنی سخت ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تو کہتے ہیں کہ اس کا دل شقی ہو جاتا ہے. اگر اس نے 2 نمازیں چھوڑ دی تو اس سے اللہ تعالیٰ کے جو دین کے ساتھ دوری ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی تیسری نماز جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کا دوبارہ سے ادعا کرے, اپنے دین کو دوبارہ سے ایک دفعہ جسے کہتے ہیں کہ چیک کرے کہ اس کا دین سالم ہے یا نہیں سالم. یعنی اتنی زیادہ تاکیدات نماز جمعہ کے بارے میں آئی ہیں. اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تو سختی اس قدر زیادہ تھی, کہتے ہیں یعنی انہوں نے سختی اپنے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ نماز جماعت کے لیے تشریف نہیں لے کے آتے, اپنے گھروں سے نہیں نکلتے, ان کے گھروں کو نعوذ باللہ تباہ کر دو, برباد کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس اجتماع میں, جس اجتماع میں مسلمانوں کے اجتماعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں, جس میں اللہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں, اس میں شرکت نہیں کرتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز جمعہ کو ہمارے پہ واجب کیا. اور اگر کوئی سالک, وہ شخص جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرے, وہ ان نمازوں کا خیال رکھے, واجب نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کس کا خیال رکھے؟ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا راستہ بنائیں کہ یہاں سے لوگ نکل سکیں. ایک سلوات پہلی نماز تھی نماز جمعہ, دوسری نماز عیدین, اور تیسری نماز جو بیان کی ہے وہ ہے نماز آیات. اس نماز کے بارے میں ہمارے اکثر لوگ جانتے ہیں, لیکن اس کے پریکٹیکل جسے کہتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکلی اپنے زندگی میں تمام لوگ نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. نماز آیات کیا ہے؟ نماز آیت کی جمع ہے. آیت معنی ہوتا ہے نشانی, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو جیسے لونر ایکلپس ہے یا سولر ایکلپس ہے یا زلزلہ ہے یا اس طرح کی آفات یا آندھی ہے یا ایسی بجلی کا چمکنا اور اس کے ساتھ ایسی گرج کا ہونا کہ جس سے بہت خطرناک آواز پیدا ہو, اکثر لوگ اس سے ڈر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر اس طرح کی آفات آئیں تو ایسے موقع پر ایک نماز تمہارے پر واجب ہو جاتی ہے, اور وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز آیات ہے.
ایسے موقع پہ جب یہ سورج گرہن شروع ہوتا ہے یا چاند گرہن شروع ہوتا ہے یا زلزلہ آتا ہے یا اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے تو ہر مومن کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز آیات کو ادا کرے. اگر انسان نے اب تک پچھلی اپنی زندگی میں جب سے وہ واجب ہوا ہے نماز آیات نہیں پڑھی تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نماز آیات کی قضا بجا لائے, کیونکہ جس طرح واجب نماز کا قیامت میں سوال ہونا ہے اس نماز کا بھی سوال ہونا ہے, اس لیے کہ یہ نماز انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اور تقریباً 2 یا 4 نمازیں تقریباً سال میں انسان کے اوپر واجب ہوتی ہیں. اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں, اور اگر فرض کریں کہ 15 سال میں ایک لڑکا بالغ ہوا ہے یا 9 سال میں ایک لڑکی بالغ ہوئی ہے, اور اگر وہ لڑکا جو ہے وہ 20 سال کا ہے اور اس نے نماز آیات اب تک پڑھی نہیں ہے, اور اس کو پتہ نہیں تھا کسی وجہ بھی, کسی مجبوری کی وجہ سے یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے نہیں پڑھی نماز آیات, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 سال کی 4 نمازوں کے تحت, مثلا اگر 20 سال کا ہے تو 5 سال کی نماز وہ پڑھے, یعنی 20 نماز آیات کو پڑھ لے. 20 کا مطلب ہو گیا 40 رکعت. اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے, علماء سے اگر آپ پوچھیں گے تو بتا بھی دیں گے. اس میں 5 رکوع ہوتے ہیں پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں اس طرح رکوعوں کی قنوتوں کی رکوع کی تعداد جو ہے وہ گن کر آسان طریقے سے ہی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ٹوٹل اگر آپ آسان طریقے سے آہستہ جسے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بھی پڑھیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں, 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اگر بہت آہستہ پڑھیں 10 منٹ, اور اگر تیزی سے پڑھیں تو 7 منٹ میں 6 منٹ میں نماز پوری ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو نماز اگر قضا ہو گئی ہے ہماری زندگی میں تو اس کو ہم ادا کریں, اور اب سے یہ اپنے لیے پابندی رکھ لیں کہ آئندہ جب کبھی بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو یا اس طرح کی کوئی آفات آئیں تو اس میں ان نمازوں کو ادا کریں. ویسے تو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اگر ممکن ہو, لیکن اگر جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکیں تو ان کو گھر پہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا مسافر ہے, اگر وہ چاہتا ہے, پہلے انہوں نے واجبات بتائے, اب یہ مستحبات کی طرف بتا رہے ہیں. یہ کچھ واجب بتاتے ہیں, پھر اس کے استحباب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ محافظت بر نماز معہودہ رواتب یومیہ کے ترک آن کا معصیت شمار دیا. کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی محافظت کا مطلب کیا ہے. جیسے انہوں نے کہا تھا نا نماز کی محافظت کریں, تو نمازوں کی محافظت کا طریقہ بھی بیان کیا ہے, اور نمازوں کی محافظت کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ مستحب نوافل جو ہے دن کے اندر 34 رکعت جو ہے وہ بھی ادا کیے جائیں. اور وہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ ادا کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت نماز نافلہ فجر کے طور پہ پڑھی جائے, ظہر کے بعد 8 رکعت نماز ہے 2 رکعت کر کے, عصر کے بعد 8 رکعت نماز ہے 2 رکعت کر کے, اسی طرح مغرب کے بعد 4 رکعت نماز ہے, ٹھیک ہے, 2 رکعت کر کے, اور عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر ہے, اور پھر اس کے بعد نماز شب ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز شب ہے, 2 رکعت بالکل فجر کی طرح پڑھی جائے گی ساری کی ساری نمازیں. صرف نماز شفا جو ہے اس میں یہ ڈفرینس ہے تمام نمازوں سے, مستحب نمازوں سے. تمام مستحب نمازیں ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہیں فجر کی طرح, مگر یہ کہ ان کے بارے میں کوئی خاص ہدایت آئی ہو کہ اس کو اس طرح سے پڑھو. اگر خاص ہدایت آئی ہے تو پھر جو ہے اس ہدایت کے مطابق پڑھیں گے, اگر خاص ہدایت نہیں آئی ہے تو پھر اس کو ہم سادے طریقے سے فجر کی طرح پڑھیں گے. مثال دوں آپ کو, جیسے آپ نماز وحشت قبر یا لیلۃ الدفن پڑھتے ہیں, نماز وحشت قبر یا لیلۃ الدفن, اگر کوئی کہے یہ بھی مستحب نماز ہے ہم اس کو فجر کی طرح پڑھ لیں, تو نہیں, اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ آیا ہے, ٹھیک ہے نا. نماز وحشت القبر پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے, 3 طریقے بیان ہوئے, ان میں سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھے پہلی رکعت کے اندر, ٹھیک ہے, اور دوسری رکعت میں 10 دفعہ الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھے, اور پھر جب نماز پڑھ لے تو اس نماز کا ثواب ہدیہ کر دے جو ہے وہ مرحوم کے اوپر. تو یہ ہے طریقہ پڑھنے کا, کیونکہ یہ طریقہ وارد ہوا ہے, نمازوں کو فائدہ کا طریقہ وارد ہوا ہے, تو ان کو اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. لیکن اگر کسی نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا تو اس کو اسی فجر کی طرح سے پڑھا جائے گا. اب یہ باقی سارے نوافل جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے پڑھے جائیں گے سوائے نماز کس کے, شفا کے. اس میں کیا فرق ہے, نماز شفا میں قنوت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ قنوت کے بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اور پھر 1 رکعت نماز وتر پڑھیں گے کہ جس میں آپ قل اعوذ برب الناس یا قل هو اللہ احد میں سے کوئی ایک سورہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد آپ 40 مرحومین کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے, اللہم اغفر, مثال کے طور پہ اپنے مرحومین کے نام لے لیں, ولی محمد, سید محمد, نصیف فاطمہ, جو بھی آپ نے نام لے لیں, 40 مرحومین کے نام لیں گے, اور اس کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پھر اس کے بعد 300 دفعہ الاف الاف الاف, اور پھر اس کے بعد رکوع اور پھر سجدہ کر کے نماز کو تمام کر دیں گے. اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو وہ اس کو مختصر کر سکتا ہے کہ 40 کی جگہ وہ 4 یا 10 مومنین کے نام لے لے. اگر وہ 300 دفعہ الاف نہیں کہہ سکتا, وہ 30 دفعہ کہہ لے, 10 دفعہ کہہ لے, جتنی دفعہ اس کے لیے ممکن ہو اتنی دفعہ وہ اس کام کو انجام دے. تو اب انہوں نے تیسری چیز بیان کی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کا جو طریقہ تم اپنا سکتے ہو, اختیار کر سکتے ہو, وہ کیا ہے کہ وہ نوافل ادا کرو. اور روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر
انسان چاہتا ہے کہ اس کی نمازوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، اب ظاہر اس کمی بیشی کو دور نہیں کر سکتا، نماز فجر پڑھ کے ختم کر دی اس نے، نماز عشاء پڑھ کے ختم کر دی، 4 دن پہلے نماز پڑھ کے اس نے ختم کر دی تھی، تو نماز میں توجہ نہیں دے سکا جیسا کہ توجہ دینے کا حق تھا. تو اب کیا ہے کہ اس نماز کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس نماز کے نوافل کو، جو اس دن کے نوافل ہیں اس کو وہ ادا کرے. تو ایسے شخص کو جو ان کاموں کو انجام دے اس کو کیا کہیں گے؟ سالک اللہ، اللہ کی طرف چلنے والا شخص، جو اپنے آپ کو اسپیشل بنانے کے لیے، دوسروں سے علیحدہ ہونے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دیتا ہے. یہ 25 کے قریب، 25 کے قریب یہ کام جو ہے وہ بیان کیے گئے روایت میں. ایک چیز ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، 2 چیزیں اور بیان کر دوں کیونکہ یہ تو پرانی چیزیں تھیں جو میں نے ریپیٹ کی آپ کے سامنے، یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ محافظت بر صوم ماہ رمضان و تکمیل آن، کہتے ہیں کہ اپنے روزوں کی حفاظت کرنا. یہ لفظ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، محافظت. یہ نہیں کہہ رہے کہ روزہ رکھنا، وہ کہہ رہے ہیں روزوں کی حفاظت کرنا. یعنی ایک مومن روزہ تو رکھے گا، مسلمان ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، وہ اس عمر کو پہنچ جائے جب اللہ تعالیٰ کی احکامات اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لڑکا 15 سال کی عمر میں، لڑکی 9 سال کی عمر میں، اس کے بعد سے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ ہونا ہے. اگر ایک بچہ 10 سال کی عمر، ایک بچی 10 سال کی عمر میں، یا ایک لڑکا 16 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو 1 سال کی جو زندگی اس نے بلوغ کے بعد گزاری، ٹھیک ہے، ایڈلٹ ہونے کے بعد گزاری، اس کا اس سے سوال کیا جائے گا. اس سے پہلے اس سے سوال نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے اس کے گناہ جو ہیں اور اس کی جو کیا نام ہے ثواب ہیں، وہ سب جو ہے وہ بونس ہے اس کے لیے، وہ لکھے نہیں جا رہے، وہ بس اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک پریکٹسنگ ایج ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے ان سالوں کے اندر پریکٹس کرے. ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ ان 8 یا 9 سالوں کو لڑکی کے لیے اور ان 14 سالوں کو لڑکے کے لیے اس طرح سے بنائیں کہ اس 14 سال کی پریکٹس کے بعد ایک مومن، ایک مسلمان، ایک بہترین اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے اس دنیا کے اندر وہ دے سکے. چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اپنے روزوں کی حفاظت کرنا اور ان کو مکمل کرنا. روزوں کی حفاظت کرنا، مکمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ روزے کی حفاظت یہ ہے، روزہ اصل میں ہے کیا؟ روزہ ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا. جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کیا ہے کہ ہم فجر کے اذان سے پہلے کھانے سے رک جاتے ہیں، کچھ کھا کے سحری وغیرہ کھا کے رک جاتے ہیں، اور پھر پورا دن ہم کچھ نہیں کھاتے. کس لیے نہیں کھاتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اتنے عرصے میں کھانے پینے سے، ہر وہ چیز جو روزے کو توڑتی ہے اس سے ہم پرہیز کریں، اور جب مغرب کی اذان ہو تو ہمارے لیے اجازت ہوتی ہے. یہ ہے روزے کا سادہ طریقہ جو سب کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ روزے کا ایک رخ ہے، روزے کی ایک ڈائمینشن ہے. اگر آپ دوسری ڈائمینشن روزے کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو وہ مقصد پھر ہمیں روایات کے اندر، ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی باتوں میں ہمیں نظر آتا ہے. وہ کیا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے کس چیز کا؟ کہ اس کے ذریعے اگر انسان بھوکا رہ رہا ہے تو اس کو غریبوں کی، مسکینوں کی، فقراء کی بھوک کا احساس ہو. جب اس کو بھوک لگے نا تو وہ احساس کرے کہ میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کھا رہا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، تاکہ میں ان لوگوں کی بھوک کو فیل کر سکوں، ان لوگوں کی ہنگر کو، جو بھوکا رہ کر سارا دن کام بھی کرتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اتنا صرف کھانے کو ملتا ہے کہ وہ مشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں. تو مجھے ان کی بھوک کا احساس کرنا ہے. احساس کرنے کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے مجھے ان کی بھوک کا احساس ہو گیا تو میں کروں کیا؟ اس کے لیے آپ کو عملی کام کرنا ہے. یعنی اگر آپ کو بھوک کا احساس ہو گیا تو آپ کا فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنا مال دیا ہے، جن کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں، تو وہ ان لوگوں کی مدد کریں. یہ ہے روزے کے اندر. پھر اس کے بعد روزے میں صرف احساس سے بھوک نہیں کرنا، اس کے بعد محافظت کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آنکھ، ناک، کان، آنکھیں دی ہیں، ان تمام چیزوں کا روزہ ہوتا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں روح کا بھی روزہ ہوتا ہے. یعنی آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ اس آنکھ سے ہم روزے کی حالت میں، عام حالت میں بھی نہیں، یہ روزہ پریکٹس کروا رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، روزے کی حالت میں ہم ان آنکھوں سے کوئی ایسی گناہ کا کام انجام نہ دیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. ان ہاتھوں سے کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ جس کے بارے میں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر خدا کے لیے دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کا بیان کرنے کے لیے دی تھی، اس زبان سے لوگوں کی غیبت نہ کریں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، لوگوں کے بارے میں کوئی بدگوئی نہ کریں. تو یہ زبان کا، ہاتھ کا، تمام چیزوں کا روزہ ہوتا ہے. جب ان تمام چیزوں کا روزہ ملتا ہے تو اصل میں وہ روزہ کہلاتا ہے، اور وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. ورنہ کیا، روزہ تو رکھا جاتا ہے، ایک فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن قیامت میں جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے روزہ رکھا، صبح سے شام تک بھوکے رہے، یا تو سوتے رہے سارا دن پڑے ہوئے،
یا اس میں تم نے گناہ ٹھیک ٹھاک گناہ کیے، نامحرم کو بھی دیکھا، اس میں تم نے اپنی زبان سے غیبتیں بھی کی، تم نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں پہ ظلم بھی کیا، یعنی تمام کام کیے، بس تم صرف بھوکے پیاسے تھے، تمہارا وہ بھوکا پیاسا رہنا ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چیز وہ فرماتے ہیں کہ روزوں کو اپنے تکمیل کرو۔ اور پھر آخری چیز آج کے لیے وہ ہے ایک سوال اس کو میں دوسرے خطبے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہم جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا بولتے ہیں، اے اللہ ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہے مردوں میں ہوں چاہے خواتین میں ہوں۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریے، ہمیں ان کوالٹیز کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو امام زمانہ کی مدد میں ہماری جو ہے وہ امام زمانہ کا مددگار بننے میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اے اللہ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو غربا اور غریب اس دنیا میں مختلف جگہوں پر ہیں، اے اللہ ان غریبوں کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مظلومین اس دنیا میں ظلم کا شکار ہیں اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے قرآن اور دین اور ان کے احکام کو سمجھنا آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں محبت اہل بیت، محبت قرآن، محبت نمازوں اور واجبات کی محبت کو راسخ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم سے سرزد ہو گئے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کا جبران کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین والصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مناسبتوں میں جو ہم ائمہ علیہ السلام کی ولادت یا شہادت یا مختلف جو عیدیں ہماری آتی ہیں اور مختلف جو دینی مراسم ہم سنتے ہیں یا ان میں جاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان تمام مراسم سے ہمیں اپنی زندگی میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری گفتگو جس موضوع پہ چل رہی تھی وہ موضوع تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ چیزوں کا خیال رکھے تاکہ وہ اس راہ کا مسافر بن سکے۔ بچوں سے کہیں گے وہ میز ہٹا کے ذرا وہاں پہ جگہ بنا دیں پیچھے، کیسا روا دیجیے وہاں۔ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پانچویں چیز جو ہے وہ جو اصل آج موضوع تھا پہلے خطبے میں بیان کرنے کا، لیکن کیونکہ لوگ نئے تھے تو میں نے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا۔ اور بار بار ریپیٹ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کو خود بھی تذکر مل جاتا ہے اور دوسرے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اس چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی ہم چیزیں بیان کرتے ہیں تو ایک جو ہمارے یہاں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ کہ دیکھو یہ باتیں ایسی کر رہے ہیں، خود تو ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں جمعہ کا خطبہ خاص طور پہ اس میں یہ نصیحت ہے بولنے والے کے لیے بھی
اور سننے والے کے لیے بھی. اس لیے جب تقویٰ کی نصیحت کے لیے ہمیں کہا گیا کہ جمعے کے خطبوں کے میں ہر خطبے کے شروع میں تقویٰ کی نصیحت کی جائے، تو سب سے پہلے تقویٰ کی نصیحت کیسے کی جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں. تو یہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہی بولنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ میں اس پہ عمل کروں. بالکل اسی طرح جیسے آپ تمام لوگ اس کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، میں بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی اس کو کوشش کروں گا. مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کی طرح مجھے بھی کرنا چاہیے. لہٰذا جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء سے اور جسے کہتے ہیں جو ایسے لوگ جو اسکالرز ہمارے گزر چکے ہیں ان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنی 40-50 سال کی زندگی علوم میں، جسے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی خون پسینہ دینے کے بعد جو علوم حاصل کی، ان کے نچوڑ کو کتابوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کر دیا. تو ہم نے انہی کو اپنے لیے جو ہے وہ آسانی کے لیے مشعل راہ بنایا، اور اس میں سے ہم نے زاد السالک نامی کتاب کا انتخاب کیا. زاد السالک ملا فیض کاشانی کی یہ کتاب ہے، اور اس میں اللہ کی راہ کا مسافر جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ چلانا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں. پانچویں چیز جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محافظت بر صوم سنت کے سے روز ماہودس کے ہر ماہی جو ہے وہ ماہ کامل روزے گزارا. آپ کو معلوم ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک تو واجب ہے، لیکن کچھ روزے ایسے ہیں سال کے اندر کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان روزوں کو رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی پورے سال روزہ رکھنے والوں میں شمار کرتا ہے. کچھ روزہ جیسے غدیر کے دن روزہ رکھنا ہے، یا 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے، بیست والے دن، اور مختلف جو مستحب روزے آپ لوگ تمام لوگوں نے سنے. وہ مستحب روزے تو اپنی جگہ ہیں، ان کا بہت زیادہ ثواب ہے. ان میں سے اکثر مومنین اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سالک کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اس راہ کا مسافر کہتا ہے، اس کے لیے ان روزوں سے زیادہ کچھ اور روزے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے کہ اپنی یعنی سائم ایسے سائم بنو کہ جو تمام یعنی سال روزہ رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اس کو خلاصہ کو اس طرح ہے کہ تمام سال روزے رکھو. تمام سال روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تمام سال روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود رسول کی زندگی سے ملتا ہے کہ روزہ کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھو. اب یہ 3 روزے کیسے رکھیں اس کے بارے میں جو ہے وہ روایات کے اندر آیا ہے. ہم کہتے ہیں 3 روزے رکھیں، آج چھٹی ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. مثلا ہم نے کیا کیا، فرائیڈے اور سیٹرڈے سنڈے روزہ رکھ لیا کہ کام نہیں کرنا، روزہ جو ہے وہ تھکیں گے نہیں. حالانکہ بیچارے مرد یہ سمجھ کے روزہ رکھتے ہیں کہ ہم سیٹرڈے سنڈے کو جو ہے تھکیں گے نہیں، لیکن اسی دن ساری جو ہے وہ آفس میں اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی جتنی بیگم صاحبہ جو ہے ہمارے پاس ذمہ داریاں لگا دیتی ہیں. صبح سے شام تک جو ہے وہ آفس میں 8 گھنٹے جاب کرتا ہے، لیکن سیٹرڈے سنڈے کو وہ 12 گھنٹے جاب کرتا ہے. بلکہ اور جو باقی 24 گھنٹے جو 12 گھنٹے ریسٹ کے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو دوسرے ہفتے کی تھکن ہمارے باقی گھر والوں کو ہوتی ہے ان کو اتارنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ دباتا ہے. ہاتھ پہ دبانے سے آپ شاپنگ پہ لے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، تو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ سیٹرڈے سنڈے کو روزہ رکھیں. دین اور شریعت میں ہمیں مستحب روزے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلامی مہینوں کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ہاں کسی کو اگر سوال کر لیا جائے کہ بھائی کون سا مہینہ چل رہا ہے، وہ کہے گا جنوری، فروری، مارچ، جو بھی مہینہ چل رہا ہے نومبر کا. بھائی اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی مہینہ ابھی کچھ عرصے پہلے تو عید گزری تھی، اس سے حساب لگاتا ہے شاید جمادی الاول چل رہا ہے، نہیں شاید رجب چل رہا ہے، نہیں شاید یہ چل رہا ہے. اس کو اسلامی مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا. وہ شخص جو دینی تعلیمات کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بیان کرنا چاہتا ہے وہ اسلامی مہینوں سے اس کو آگاہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مستحب روزے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 3 روزے رکھو تو پورے مہینے کے روزے دار شمار ہوگے، وہ کیا ہے کہ تم پہلے اور آخری جمعے کو روزہ رکھو. یعنی جیسے رجب ہے تو رجب کا پہلا جمعہ ہو سکتا ہے کہ رجب شروع ہونے کے دوسرے دن آ جائے، ہو سکتا ہے جس دن رجب شروع ہو رہا ہے اس دن آ جائے، ہو سکتا ہے رجب یعنی جب شروع ہو اس کے 5ویں دن یا 6ٹھے دن آئے. ٹھیک ہے نا؟ رجب شروع ہوا تو اس دن جمعہ نہیں ہے، تو آپ کو رجب کے مہینے کا پہلا اور آخری جمعہ اس میں روزہ رکھنا ہے. مثال دے رہا ہوں رجب کی کسی بھی اسلامی مہینے کا. اور جو مڈل 10ویں دن کے بعد کا جو بدھ ہوتا ہے، چہارشنبے جسے آپ کہتے ہیں، اس بدھ کو روزہ رکھنا ہے. 10ویں دن کے بعد جو بدھ آئے گا، جو ویڈنسڈے آئے گا، اس کو روزہ رکھنا ہے. یہ 3 اگر آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے. بعض روایات میں اس سے تھوڑا سا مختلف بھی آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 جمعراتیں یعنی پہلی اور آخری جمعرات اور بیچ میں بدھ کا دن جو 10 تاریخ کے بعد آئے، اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کے بعد، ان دنوں میں وہ روزہ رکھے. ان روزوں کا ثواب ان مستحب روزوں سے جو غدیر پہ اور دوسرے دنوں میں رکھے جاتے ہیں ان سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ
آپ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل ہے، اس جسے کہتے ہیں راستے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے مقام کو اوپر بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ 3 دن جو ہے ان روزوں کو رکھو اور ہر ماہ رکھو، کوشش کریں کہ ہر مہینے ان روزوں کو رکھا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے نا، عبادتوں کی بہار کا مہینہ وہ کون سا ہے؟ رجب۔ یعنی آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسلام میں جب عبادات کا ذکر کیا جاتا ہے تو پہلا جو مہینہ آتا ہے وہ رجب سے شروع ہوتا ہے، رجب کی عبادات سے شروع ہوتا ہے۔ تو رجب ابھی آنے والا ہے کچھ عرصے بعد، تو پہلے سے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ جب رجب آئے تو رجب کی خاص دعائیں ہیں، رجب کی خاص روزوں کے دن ہیں، تو ان میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کام انجام ہم دے سکیں وہ ہم دے سکیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ششم، یعنی چھٹا جو وہ بیان کرتے ہیں وہ ہے محافظت بر زکوٰۃ بر وجہی کے تاخیر و توانی جائز نہ دارد مگر عذری داشتے باشد۔ زکوٰۃ یعنی کہتے ہیں محافظت کرے اپنی زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ ہمارے ہاں ذرا ہلکا لیا جاتا ہے زکوٰۃ کا لفظ، جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ہمیں دینی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ ہے زکوٰۃ واجب، ایک زکوٰۃ ہے زکوٰۃ مستحب۔ زکوٰۃ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پاک کرنے والی ہوتی ہے، زکوٰۃ یعنی پاک کرنے والی شے۔ جب یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے تو آپ اس کو دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی واجب زکوٰۃ بھی اور مستحب زکوٰۃ بھی۔ واجب زکوٰۃ کا طریقہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا اس وقت جو ہے اہل ہوں گا یا اس وقت زکوٰۃ کے لیے کوالیفائی کروں گا جب میرے پاس کچھ خاص مقدار میں سونا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ خاص مقدار میں گولڈ یا کچھ خاص مقدار میں سلور یا کچھ خاص مقدار میں میرے پاس کیٹلز ہوں گے، کچھ تعداد ہوگی اونٹوں کی یا گایوں کی یا بھینسوں کی یا بھیڑوں کی، ایک خاص کوانٹٹی جب میرے پاس ہوگی، اس کوانٹٹی کے ہونے کے بعد زکوٰۃ میرے پر واجب ہوگی، جو واجب زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 27 ٹائم نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، یعنی زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کہا ہے نماز پڑھو، اس کے بعد کہا ہے زکوٰۃ دو، یؤتون الزکوٰۃ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، نماز پڑھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو یہ نماز کے ساتھ 27 ٹائم آئی ہے۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں یہ جو زکوٰۃ 27 ٹائم نماز کے ساتھ آئی ہے، یہ واجب اور مستحب زکوٰۃ دونوں میں آتی ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہے، اور جس کے اوپر مستحب ہے زکوٰۃ ہے اس کے لیے زکوٰۃ مستحب ہے۔ کیا مطلب زکوٰۃ واجب اور مستحب کا کیا فرق ہے؟ ایک زکوٰۃ جو واجب ہے وہ تو وہ زکوٰۃ ہوگی جو مال کے اوپر ہوتی ہے، کون سی؟ جب آپ کے پاس خاص مقدار میں چاندی، سونا یا یہ کیٹلز ہوں۔ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ کو دینی ہوتی ہے زکوٰۃ فطرہ کے عنوان سے، عید فطر آپ جو کہتے ہیں، اصل میں عید فطر کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ فطرہ یعنی وہ خاص مقدار گندم کی، اس کے مطابق پیسہ آپ کسی غریب کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ زکوٰۃ فطرہ ہے، یہ واجب ہے۔ اور کچھ زکوٰتیں ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں سال میں ایک دفعہ، اور وہ زکوٰۃ ہے زکوٰۃ خمس، ٹھیک ہے، وہ بھی جتنے بھی صدقات ہیں وہ سب زکوٰۃ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ واجب زکواتیں ہیں، فطرہ ہو گیا، خمس ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ واجب ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے وہ مخصوص ہے، مخصوص جگہوں پہ ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے، مخصوص وقت میں ان کو نکالا جاتا ہے، یہ مخصوص ان کی ٹائم فکس ہے۔ اور وہ زکواتیں جو تمام سال میں اسی وقت بھی دی جا سکتی ہیں وہ زکوٰۃ مستحب زکواتیں ہیں، جسے آپ انفاق کہتے ہیں، وہ ابھی آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو واجب زکواتوں کے اوپر پہلے کام ہے۔ اب آپ جو ہے وہ 200 رکعت نماز پڑھ لیں لیکن نماز کی نیت نہ کریں یا وضو نہ کریں تو وہ نماز آپ کی نماز نہیں ہے۔ آپ 200 دفعہ رکوع میں چلے ہیں، 200 دفعہ جو ہے وہ آپ جو ہے سجدے میں چلے ہیں، تو نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سارا سال خرچ کرتے ہیں، ہم نے اس کی مدد کر دی، اس کی فیس دے دی، اس کا یہ کر دیا، اس کا جو ہے وہ جہیز دے دیا، یہ تمام چیزیں، وہ جتنی بھی مدد آپ نے کی ہے وہ واجب زکوٰۃ کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، وہ واجب زکوٰۃ کی جگہ پوری نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں کہ آپ کے مال پہ زکوٰۃ واجب فطرہ یا خمس واجب ہے، وہ خمس یا فطرہ نکالیں، تو آپ کے میں سارا سال مدد کرتا ہوں، میں خمس یا فطرہ نہیں دوں گا، میں اپنے مطلب کا جو ہے وہ دے چکا ہوں، سارا سال دیتا ہوں، مجھے ایک وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ جس طرح وہ نمازیں 200 رکعت آپ نے بغیر نیت کے بغیر وضو کے پڑھی ہیں قابل قبول نہیں ہے، وہ ورزش کہلائے گی، نماز نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح وہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ مستحب زکوٰۃ اور فطرے اور مختلف انفاق کے اندر تو آ جائے گی، صدقے میں تو آ جائے گی، لیکن وہ واجب زکوٰۃ کو پورا نہیں کرے گی۔ اور اگر انسان زکوٰۃ نہ دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی نمازوں کو بھی اس کے منہ پہ مار دوں گا۔ روایت ہے، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔
کہتے ہیں کہ فرض علیکم الزکاۃ، امام صادق کی روایت ہے، فرض علیکم الزکاۃ کما فرض علیکم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو اسی طرح واجب کیا ہے جیسا کہ نماز کو تمہارے اوپر واجب کی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زکوا اموالکم تقبلوا صلواتکم، زکوٰۃ دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے، یعنی نمازوں کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی زکوٰۃ دینے پر ہے، یعنی وہ زکوٰۃ یعنی وہ صدقہ، وہ واجبات جو مالی واجبات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی گردن پہ فرض کیے ہیں، اگر وہ انسان نہ دے تو جتنی نمازیں پڑھتا جائے وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح بعض کاموں کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹرین کو چلنا ہے تو ایک پٹری پہ ٹرین نہیں چلے گی، دو پٹریوں پہ ٹرین چلے گی۔ اگر آپ کہیں جانا ہے، کسی خاتون کو کہیں جانا ہے، تو اگر وہ کانوں میں گوشوارے پہنیں گی تو ایک کان میں گوشوارہ نہیں پہنیں گی، دونوں کانوں میں گوشوارہ پہن کے جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں جائیں گے تو جوتا ایسا نہیں کہ ایک جوتا جو ہے سفید رنگ کا پہن کے جائیں، ایک جوتا جو ہے وہ کالے رنگ کا پہن کے جائیں۔ ویسے آج کل تو بھروسہ نہیں ہے، آج کل کی جو نئی والی نسل ہے یہ تو موزے بھی الگ رنگ کے پہنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فیشن میں شامل کر لے۔ کل کو ہو سکتا ہے ایسی کوئی جو ہے وہ فیشن میں چیز آ جائے کہ ایک جوتا سفید اور ایک جوتا کالا پہننا شروع ہو جائے، لیکن اصل جو عمومی طور پہ رائج ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہی طرح جو ہے وہ آپ پہن کے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک پیر سے ننگے بیٹھ جائیں اور ایک پیر میں جوتا پہن کے جائیں، اس طرح سفر نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح ہر کام کی کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، تمہاری نمازوں کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ تمہاری واجب زکاتیں جو ہیں تم نے دینی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جس طرح تو نے ہمارے گردنوں پہ فرائض عائد کیے ہیں، واجب کیے ہیں، اے اللہ ان فرائض کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو فرائض دوسرے فرائض کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں یا دوسرے فرائض کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک چیز جو آپ کے لیے ذہنوں میں شاید یہ سوال کبھی اٹھا ہو، وہ یہ کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے روزوں کی قبولیت منحصر ہوتی ہے اس فطرے پہ جو عید والے دن ہم عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم فطرہ نہ دیں اور صرف روزے رکھیں تو وہ سارے کے سارے روزے بیکار ہیں، کیونکہ وہ روزے قبول ہوتے ہیں اس وقت جب وہ فطرہ جو عید کے دن نکالا جاتا ہے وہ ادا نہ ہو۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا جو فرائض ہماری گردنوں پہ ہیں ان کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو غریب رشتہ دار، ہمارے جو قریب جاننے والے یا فقراء یا جو بھی لوگ جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو سمجھ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ معرفت عطا فرما کہ اس کی وجہ سے ہم جیسا کہ چیزیں ہیں ان کو اس طرح سے دیکھ سکیں، یعنی چیزوں کی حقیقت کو دیکھ سکیں۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا تمام لوگ دنیا کے اندر ظلم کا شکار ہیں، اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز جماعت اور نماز جمعہ اور نماز عیدین اور نماز اعیاد اور ان تمام چیزوں کو وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔